السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پیش رفت وہ ہمارے سامنے نظر آئی۔ وہ اس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہے، اب واضح طور پہ ان کے لیڈر جیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اسی لیے میں اس کو امپورٹنٹ پیش رفت کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تاثر تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کر رہی ہے، لیکن ان کے لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری جماعت کے کچھ لوگ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہے۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے جیل ٹرائل کے دوران خان صاحب سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جو 27 کا جلسہ پشاور میں ہونا ہے، میں ڈائریکٹ اپنے قوم کو کہہ رہا ہوں پورا پاکستان اس کے اندر حصہ لے، اور پارٹی کو بھی یہ بھی کہا ہے کہ سارے متحد ہو کر آپ فوکس کریں 27 کے لیے۔ اگر آپ نے صحیح اپوزیشن نہ کی تو سیاسی قبر اس لیے تیار ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، لوگوں کو لیڈ کریں۔ جی آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے صحیح اپوزیشن نہ کی تو آپ کی سیاسی قبر حکومت کھود دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی حکومت نے خان صاحب کے جو جیل میں ٹرائل ہو رہے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کینسل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب ان کا ٹرائل عام یعنی استداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوگا اور ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری والا معاملہ آج بھی سارا دن اس پہ بحث ہوتی رہی، وکلا کا مختلف موقف بھی سامنے آتا رہا۔ ایک ان پریسیڈنٹڈ قسم کی صورتحال ہے کہ ایک سٹنگ جج کو کام سے روک دیا گیا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ کچھ دیگر معاملات بھی ہیں، کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں مہمانوں سے ان پہ بھی روشنی ڈلوائیں۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں کھیل داس کوہستانی صاحب، وزیر مملکت ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حافظ احسان کھوکھر صاحب ماہر قانون ہیں، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب وکیل ہیں تحریک انصاف کے اور رہنما ہیں تحریک انصاف کے۔ آپ دونوں شخصیات کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کوہستانی صاحب ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، یہ نوٹیفیکیشن کینسل کر دیا جیل ٹرائل والا، تو جیل ٹرائل ٹھیک نہیں ہے؟ جیل ٹرائل ہوتا ہے ادھر ہی اندر، اب خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مینج کر لے گی حکومت؟ اگر تصویر باہر آ گئی تو وہ تو ایک نیا مسئلہ بن جانا ہے۔ دیکھیں، یہ جو بھی انتظامی معاملات ہیں یا عدالتوں کے جو حکم ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جیسے ہیں وہ چلتے ہیں۔ اس میں ہماری کوئی خواہشات نہیں ہیں، یہاں نہ ہمیں کوئی تصویر اس کی باہر آئے اندر آئے، کیا ہے اس کا۔ ہم تو سمجھتے ہیں جو ان کو عدالتوں کا حکم ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو اس میں تصویر آئے گی، کیا قیامت آ جائے گی؟ بس وہ خود باہر نہ ہے، آپ کی یہ خواہش ہے تصویر نہیں، باہر اگر اس کو عدالتوں کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے یا کوئی وہ بے گناہی ثابت کرتا ہے، ابھی تو وہ سزا یافتہ ہے اس وقت، تو ہمیں کیا اعتراض؟ آپ کو ان کی اپوزیشن سے کوئی ڈر نہیں ہے؟ جو جلسہ بھی اب یہ کرنے جا رہے ہیں، 27 کے جلسے کی بڑی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اپوزیشن کی اہلیت انہوں نے خود ختم کر دی ہے۔ جس جماعت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی پاپولر جماعت ہے، لوگوں کا مینڈیٹ ہے، فارم 45 والے ہیں، عوام سے ہمیں منتخب کیا ہے، اس جماعت میں ایک بھی اہل شخص نہیں ہے جو اپوزیشن لیڈر بن سکے۔ جو عمر ایوب جو سزا یافتہ ہے، جو نائل ہو چکے ہیں، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں کہتا ہوں ان کے بعد اچھے پولیٹیکل ورکر اس وقت بھی اسمبلی میں موجود ہیں، مگر اعتماد نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کا کسی بھی اپنے ساتھی پہ۔ تو یہ اگر معیار ہے سلیکشن کا، یہ معیار ہے پارٹی کا، تو کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ناکامی ہے پارٹی کی۔ جو لیڈرشپ خود انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں ہوں تو سب کچھ ہے، ورنہ نہ یہ اپوزیشن ہے، نہ یہ پارلیمنٹ ہے، نہ یہ عوام ہے، ان کو کوئی سویکار نہیں ہے، ان کو اپنی ذات سے ہے۔ پارٹی میں مشکل حالات آتے ہیں، مشکل وقت آتے ہیں، ہماری پارٹی پہ بھی آئے۔ نواز شریف صاحب باہر تھے، اس نے شہباز شریف صاحب کو صدر بنایا۔ شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی بنا، اس نے پارٹی کو سنبھالا۔ جب مشکل وقت آئے، جاوید ہاشمی دیکھنے کسی دور میں، چودھری نثار نے نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے کام کیا۔ تاریخ بھری پڑی ہے دیگر پارٹیوں کے بھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جلاوطن تو پارٹی مخدوم امین فہیم چلا رہے تھے، دیگر قائدین چلا رہے تھے۔ اعتماد ہوتا ہے، آپ اگر آپ کی پارٹی میں اگر آج آپ کے پاس کسی کے پاس آپ کا اعتماد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ جماعت نہیں ہے۔ میں ذرا یہ کھوکھر صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں، سر میں ذرا پنجوتا صاحب کو پہلے شامل کروں۔ پنجوتا صاحب، یہ جو علیمہ خان صاحب نے آج کہا
کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے حقیقی اپوزیشن کرنی ہے، اور جس طرح ابھی کھیلداس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے کچھ فیصلوں سے، باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ ان کو یہ شبہ ہے یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی، فرینڈلی اپوزیشن ہے جو باہر لوگ ہیں۔ اطہر کاظمی صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں خان صاحب جو ہے نا، جو میری ملاقات ہوئی تھی 1-2 ہفتے پہلے، میں نے ان کو یہی دیکھا کہ خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر کسی کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے نیشنل اسمبلی کے بعد سینٹ، اور انہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ آج نیشنل اسمبلی ہے، اگلے فیز کے اندر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو خان صاحب میرا خیال میں استعفوں کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، تو یہ خان صاحب کا ڈیسیجن ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو اس وقت نظام ہے، یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ایک سیٹ اپ بنایا گیا۔ حکومت کس کی تھی؟ بیسیکلی تو تحریک انصاف کو عوام نے دیا، تو ان کو حکومت کی جگہ پر اپوزیشن کے اندر بٹھا دیا۔ تو ہم اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر ہر حد تک ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کے اندر اپنا رول ادا کریں، اور قانون اور آئین کی سپرمیسی کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان میں لوگوں کے حقوق کے لیے، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے، ہر طرح کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے ہم اس کے اندر رول ادا کر سکیں، بھرپور آواز بلند کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ نیشنل اسمبلی کے ممبران ہی محفوظ نہیں ہیں، عمال ہے، جھوٹے مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات، ہر طرح کے مقدمات کو ان کو سامنے، اور اس کے علاوہ باقی سے تمام چیزیں دیکھ لیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بڑا مشکل ہے کہ اس کے اندر آپ مزید کمیٹیوں کے اندر بیٹھ کے دیکھیں پنجوتا صاحب، جب خان صاحب کہتے ہیں کہ جو میں ٹویٹ کر رہا ہوں آپ نے ری ٹویٹ کرنی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اٹ مینس کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید میری لیڈرشپ یہ نہیں کرے گی، ان کو کیوں ہدایت دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا، دیکھیں تحریک انصاف کے جتنے سینئر لیڈرشپ ہے موسٹلی جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، جن کے حوالے سے خان صاحب نے خود ان کو کہا ہے کہ آپ کریں، جو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے۔ میں صرف ٹویٹ کی بات نہیں، میں اوور آل اپوزیشن کی بات کروں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے حقیقی اپوزیشن کرنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، اٹ مینس کہ باہر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ عمر ایوب صاحب نے جس طرح سے دبنگ طریقے سے انہوں نے اپوزیشن کی، اور وہ نام لے کر جس طرح للکارتے تھے، پکارتے تھے، آج دیکھ لیں اسی وجہ سے ان کو سزا دی گئی اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت فیس کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں، کہیں پر کمی بیشی 100% پرفیکٹ تو نہیں معاملہ ہو سکتا، لیکن ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور بڑے لوگوں نے قربانیاں دینے کے باوجود وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب جہاں جیل ٹرائل کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل منسوخ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا دل ہے کہ عمران خان کا پیغام باہر نہ آئے۔ پہلے عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 12 درخواستیں دیتے رہے کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ میں خود درخواستیں لے کر گیا، ہم جہاں پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے پیش ہوتے رہے، اس کے علاوہ اس وقت کے جو سارے ججز موجود تھے ان کے سامنے پیش ہوئے کہ سارے سیاسی کیسز ہیں، ان کی ویڈیو لنک کے اوپر حاضری لگا لی جائے۔ بایو میٹرک کے لیے بھی مجبور کیا گیا کہ عمران خان صاحب اس بایو میٹرک والے کمرے کے اندر جائیں، حالانکہ نواز شریف صاحب کے لیے مشین چلی جاتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر، لیکن عمران خان صاحب کو 9 مئی کو اس جو بایو میٹرک والا کمرہ ہے وہاں بھجوایا گیا، اور وہاں جا کر ان کو اغوا بھی کیا گیا۔ جب مجھے بھی تشدد کیا گیا اس وقت جو ہے تب کہا جاتا تھا کہ آپ کی حاضری وہاں ضروری ہے، آپ جا کر بایو میٹرک کریں، آپ کا تھم امپریشن لگنا ہے۔ دیکھیں بایو میٹرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جیلی جو ہے آ کر ایسا نہ ہو کہ پٹیشن دائر کرے، اس کے بایو میٹرک ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ بندہ خود موجود ہے۔ تو جب عمران خان صاحب خود موجود تھے تو اس دن 9 مئی کو بھی سازش کی گئی۔ پہلے آپ کو عمران خان کی تصویر پہ مسئلہ تھا، ان کے نام پہ مسئلہ تھا، ان کی تقریر پہ مسئلہ تھا، اب آپ کو ان کے پیغام سے مسئلہ ہو گیا جو جیل سے آتا ہے۔ اسی لیے ایف آئی اے کی ٹیم گئی ہے، جا کے سوالات پوچھتے ہیں، جی بتائیں کہاں نیٹ ورک ہے؟ بھائی آپ اتنے نائل ہیں، آپ کو یہی نہیں ہے آج تک سراغ مل سکا کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوئے، تو استعفے دے کے گھر جائیں، پھر آپ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہیں کس وجہ سے لے رہے ہیں، اور کون سا اس کے اندر گناہ کر دیا ہے؟ محب وطن پاکستانی قوم کا لیڈر آج اگر عوام کے مسائل کی اگر کسی کو صحیح معنوں میں تکلیف ہے تو عمران خان ہے، اور اس پیغام کے اندر وہ عوام کی، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس فیصلے کو آپ لوگ چیلنج کریں گے؟ جی بالکل، فیصلہ ہو چکا ہے، خان صاحب کی طرف سے بھی ہدایات آ گئی ہیں، لیگل کمیٹی کے اندر بھی یہ بات ابھی طے ہو گئی ہے، اور تھوڑی دیر پہلے میں ابھی کے پی ہاؤس کے اندر تھا جہاں پر امن کے حوالے سے ہماری وہاں بیٹھک تھی کے پی والی، تو وہ آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے۔ اچھا کھوکھر صاحب، اب یہ نوٹیفیکیشن کینسل ہوا، جیل ٹرائل نہیں ہوگا، ویسے تو خان صاحب کے سارے مقدمات جیل میں چل رہے ہیں، اس پہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مقدمات اوپن عدالتوں میں نہیں چلنے چاہیے؟ اس لیے کہ جیل کے اندر آبویسلی ایک حد تک ریسٹرکٹڈ آپ کا ایکسیس ہوتا ہے، اس طرح لوگ نہیں جا سکتے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف کے اندر آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس کے سیکشن 352 کے مطابق ٹرائل جو ہے وہ اوپن عدالت کے اندر ہونا چاہیے، اور اس عدالت کے اندر ہونا چاہیے جو اس کی کمپیٹنٹ جورسڈکشن رکھتا ہے، یعنی کہ جہاں سے اس کے پاس چلان جمع ہوا ہے یا اس کے پاس ایک ایف آئی آر کا سارا پروسیس جو ہے وہ آیا ہے، اس جگہ ہونا چاہیے۔
بٹ اس کے ساتھ کچھ ایکسیپشنل جو ہیں جو لاء کے اندر ہیں، اور اسپیشلی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر جو ہے جو سیکشن 13 ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کے پاس ایک لیگل اتھارٹی یا کمپیٹنسی ہے کہ وہ کسی بھی ٹرائل کو جو ہے وہ جیل ٹرائل کے اندر کنورٹ کر سکتی ہے. جج کے پاس بھی یہ ڈسکریشن ہے جو سیکشن 151 ہے کہ اس کے اندر وہ کسی ٹرائل کو جیل ٹرائل کے اندر کنورٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد اس کے پاس یہ بھی ڈسکریشن ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہے تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی کر سکتا ہے. اور پنجاب کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے ٹرائل جو ہیں وہ جیل ٹرائلز بھی ہوتے ہیں اور ان کے ویڈیو لنک کے اوپر بھی چیزیں کی جاتی ہیں. ابھی آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب جیل ٹرائل کو آرڈر کیا گیا، اس کو چیلنج کیا گیا، پھر جیل ٹرائل کا کہا گیا کہ جی اس کو ایک اوپن ٹرائل کے طور پہ آنا چاہیے، اور اس کے اندر پھر ایک پورا جو ہے آپ نے دیکھا کہ فیملی بھی جاتی تھی، آپ کے جو ہے یہ جو لائرز بھی تھے، یا اس کے بعد آپ کے جو جرنلسٹ بھی جاتے تھے، وہ ایک پروسیس تھا. اب بھی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ چیز ویڈیو لنک پہ آ جاتی ہے، مقصد یہ ہے کہ ایکیوز کی اٹینڈنس جو ہے اس پروسیس کے اندر شامل کی جائے. اب اگر اس فیصلے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے کہ جیل ٹرائل کی بجائے ویڈیو لنک پہ آیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہماری ہائی کورٹس موجود ہیں، ہائی کورٹس اس کا فیصلہ کر دیں گی کہ کیا جیل ٹرائل اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح چل رہا تھا، یا اس طرح ہونا چاہیے کہ جو ویڈیو لنک کے اندر آ جائے. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے، یہ اس کو حکومت بھی لے سکتی ہے، یعنی کہ اسلام آباد کی حد تک فیڈرل گورنمنٹ ہے، صوبوں کی حد تک جو ہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں، اور اس کے بعد یہ جو آپ کا ہے عدالت کی بھی ڈسکریشن ہے. لیکن چونکہ ہم ایک سارے اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر چلے گئے ہیں، اب اس انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ جیل ٹرائل دیکھیں تو جس طرح فیسلٹیز جو ہیں، ان ساری ایکسس جو ہے اس جیل ٹرائل کو جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اوپن ٹرائل کے اندر کنورٹ کیا، یا جس طرح ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جو ہیں یا اس طرح ایک نیریٹو جو بن کے جاتا ہے، وہ بھی تو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس کے اندر آپ کے دیکھیں کہ جیل ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹرائل کرنا ہے. اب اس ٹرائل کے اندر جا کے آپ پورے ملک کی پالیٹکس پہ بھی بات کریں، یا اس کے بعد جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک نیریٹو بھی اس چیز کے اندر آئے، تو اگر یہ گورنمنٹ نے ایک سمجھا ہے، اپنی ایک ڈسکریشن انہوں نے ایڈمنسٹریٹو استعمال کی ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے. لیکن پرائمریلی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے انسٹیٹیوشنز کو یا سسٹم کو ٹارگٹ نہ کریں، چونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ڈسکریڈٹ کرتے ہیں ساری چیزوں کے اندر، تو اس سے ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہو جاتا ہے. دین واٹ نیکسٹ؟ پھر آپ انہی عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، انہی ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں، انہی کے آگے بات کرتے ہیں، انہی سے آپ کو ریلیف لیتے ہیں. اور جن جن جگہوں پہ بھی فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے اپیلز فائل کی ہیں، یا اس کے بعد اپنی جو بلیں لے کے گئے ہیں، ہر کورٹ نے انہیں ریلیف دی ہے. اگر جیل ٹرائل کے اندر دیکھیں تو اسلام آباد کی اپیل لگ ہی نہیں رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ وہ روز ان کے وکلا آئے ہوتے ہیں، جیسے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل برطرف کیا گیا، اور اب خبر آ رہی ہے کہ کل ان کی اپیل لگ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے کیسز کے اندر جو سب سے ایک امپورٹنٹ کیس تھا وہ آپ کا سائفر کا کیس تھا. اس سائفر کے کیس کے اندر کیا آؤٹ آف ٹرن اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگا؟ اس آؤٹ آف ٹرن کے بعد اس کی ہیئرنگ نہیں آئی، اس آؤٹ آف ٹرن کے بعد ایک فیصلہ نہیں آیا؟ یا اگر یہی چیز تھی کہ اگر گورنمنٹ اس کو اتنا پش کر رہی تھی تو گورنمنٹ نے، اگر فیڈرل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے تو ابھی لگ جانی چاہیے تھی نا. پھر اگر ایک طرف ایک کا کیس نہیں لگتا تو دوسری طرف دوسرے کا کیس نہیں لگتا، تو تھوڑا سا اسے خیال کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو سسپینشن، اس کے علاوہ دیکھیں آپ کی جو ہے جو توشہ خانہ 1 کے اندر بھی آپ کی ایک ججمنٹس آ گئی، پھر اس کے بعد بیلز کے اندر بھی آ گئی، الیکشن کمیشن کے اندر بھی آپ کو ریلیف مل گیا، جو آپ کی سزا تھی اسے سسپینڈ کر دیا گیا. اس کے بعد بیلز کی حد تک بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر کیا، اور انہی کے کہنے کے اوپر سپریم کورٹ کا جب ہوا کہ جی آپ 4 ماہ کے اندر اس کا ایک فیصلہ کر دیں. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ چیزیں ہاں پولیٹیکل چیزیں آتی ہیں، چونکہ پولیٹیکل رائولری ہے، اگر حق میں فیصلہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح ایک پورا نیریٹو بنایا جاتا ہے اگینسٹ انسٹیٹیوشنز، یا ایک سرٹن جوڈیشری، یا آپ کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، یا فوج ہے، یا ایک جو آپ کے پولیٹیکل رائیولز ہیں، میرا خیال ہے اس کے اندر بھی ایک بیلنس جو ہے وہ اپروچ ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں، پھر آئیں گے تو گفتگو کریں گے. پہلے ذرا خیبر پختونخوا چلیں گے، وہاں پہ حکومت کا دہشت گردی کے حوالے سے کیا موقف ہے. وفاقی حکومت اس کے اوپر کافی زیادہ گلے شکوے کر رہی ہے، کیا معاملات ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اچھا کھیلداس صاحب، خیبر پختونخوا کی حکومت کا جو موقف ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اوبیسلی ان کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے، وہ وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کے کیوں تحفظات ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جیل سے بیٹھا ہوا شخص ہدایت دیتا ہے، ایسے احکامات دیتا ہے، اپنے وزیر اعلیٰ کو بھی پریشر دیتا ہے
کہ آپ جا کے افغانستان کا دورہ کریں، آپ بات چیت کریں. آپ ماضی میں بھی دیکھیں طالبان کو یہ پرو ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے طالبان کو واپس بھی لائے، انہوں نے صدر مملکت عارف علوی نے ایک آرڈر سے ان کو چھوڑا بھی صحیح، یہ ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتے رہے ہیں. آج بھی جو کے پی کے جل رہا ہے دہشت گردی میں بلوچستان، تو میں سمجھتا ہوں ان کو ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ نیشنل ایکشن پلان موجود ہے اور وفاق اور صوبہ مل کے اس پہ یہ جنگ سب کی ہے، یہ ایک صوبے کی نہیں ہے، پورے ملک کا معاملہ ہے. تو یہ اگر اس پہ اپنی پالیسیز جو ہے زبردستی وہ کرنا چاہتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. یہ کہتے ہیں جی امن کے لیے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، پر آپ کو اس میں سیاست زیادہ نظر آتی ہے؟ نہیں بالکل، وہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کو کوئی حق نہیں ہے. یہ جو فیصلہ بلوچستان کا کے پی کے حکومت اکیلے سے نہیں کر سکتی، کہ اپنی پالیسی نہیں کر سکتی. اگر نیشنل ایکشن پلان ہے جہاں پہ چیف منسٹر موجود ہوتے ہیں، جو بھی تحفظات ہیں ان کو اس فورم پہ بات کرنی چاہیے. چیف منسٹر کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاسپورٹ کی آپ ہی سفارش کر دیں، ان کو پاسپورٹ مل جائیں. دیکھیں بات یہ کہ چیف منسٹر کو یہ اختیار بالکل ہی نہیں ہے. نہیں، پر پاسپورٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس. پاسپورٹ نہیں ہے تو عدالت میں چلے جائیں نا. سر چیف میرے پاس تو نہیں ملے گا ان کو. نہیں، پر آپ بات کریں نا کسی سے، ان کو دلوا. نہیں میرے پاس نہیں، یہ عدالتوں کا کام ہے. اگر چیف منسٹر اتنا بے اختیار ہے، اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں بیٹھا ہے ایسی کرسی پہ؟ ہاں جی پنجوتا صاحب، کہ ایک تو دیکھیں نا جو کچھ معاملات ہیں، اب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے، دہشت گردی کا مسئلہ ہو جائے، اس پہ تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ ان سے سیاست کریں، ان کی بہت ساری اور چیزیں ہیں. پھر تنقید آپ پہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بھی آپ لوگ سیاست لے کے آ جاتے ہیں. دیکھیں کاظمی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے دور کے اندر دہشت گردی کنٹرول ہو گئی، ڈرونز رک گئے، کیونکہ ان کی پالیسی ایسی تھی کہ وہ خود گئے افغانستان کے اندر. اس وقت کی حکومت حالانکہ مخالف تھی، پاکستان کے خلاف بیان دیتے تھے، لیکن وہ گئے، جا کر بات کی، اور بات چیت سے مسائل کا حل نکلا، سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. پر ابھی یہ آج کیا ہے؟ آج ڈیوٹی کس کی تھی؟ آج ڈیوٹی تھی وفاقی حکومت کی. وہ جاتے، وہ جا کر بات کرتے اور مسائل کا. اب علی امین نے جو میٹنگز ہوئی، ایپیکس کی ہوئی یا کسی اور جگہ، تو اس میں برملا انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے کا حل نکالیے، کیونکہ صرف کے پی نہیں، بلوچستان میں بھی یہ حال ہے، اور یہ دہشت گردی آپریشن کے ذریعے آپ نہیں حل نکال سکے. 23واں آپریشن جاری ہے کے پی کے اندر، 2500 کے قریب چھوٹے آپریشن جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہیں وہ ہوئے. کیا دہشت گردی کنٹرول ہو گئی؟ یہ ساری باتیں جتنی بھی کر رہے ہیں نا وہاں پر، جو سارا معاملہ ہے، یہ نہیں چاہتے کہ وہاں یہ چیزیں کنٹرول ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں ان کی مقبولیت ختم ہو، لوگ ان سے نفرت. عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل کر کیوں احتجاج کریے؟ تو عمران خان صاحب نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہماری وہاں کے نمائندے کے پی کے اور وہاں افغانستان کی حکومت، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تمام آپس میں بیٹھے، کیونکہ یہ تو دیکھیں یہ تو پھر پنجوتا صاحب نا وفاق کا کام ہے نا، آپ کو ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا اگر آپ افغانستان کو انگیج کرتے ہیں. دیکھیں وفاق کیا چاہتا ہے؟ وفاق چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا خاتمہ ہو، یعنی پی ٹی آئی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جیلی مینڈیٹس آئے بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ اس پی ٹی آئی کی انا کے اندر کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو، اس کے خلاف لوگوں کی نفرت ہو، انہوں نے ایسی پالیسی بنائی ہوئی ہے جس سے ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. صرف یہاں نہیں، افغانستان کے اندر بھی یہ صورتحال ہے، اور ہم ہر جگہ پر آواز. آج بھی ہمارا کے پی کے اندر اجلاس جاری ہے، اعلامیہ تھوڑی دیر تک آئے گا، وہ آپ پڑھ بھی لیجیے گا، جس میں تمام لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال چل رہی ہے، اور یہ ساری غلط بیانی. ویسے تو آئی جی کے پی جو ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑے سے دہشت گرد ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں. آئی جی کے پی جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ علی امین صاحب کی ریکمنڈیشن کے اوپر تو آئی جی نہیں لگے، وہ وفاق سے اتنا مظلوم آپ کا وزیر اعلیٰ، نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ وہ مرضی کا آئی جی لگا سکتا ہے. دیکھیں اسی سسٹم سے تو ہم نے نجات پانی ہے. یہی تو معاملہ ہے کہ یہاں اگر وزیر اعلیٰ بیٹھا ہو، یہاں کوئی منسٹر بیٹھا ہو، یہاں کوئی ڈی پی او بیٹھا ہو، یہاں کوئی ایس ایچ او بیٹھا ہو، تو وہ اپنی مرضی سے معاملات نہیں چلا سکتا. کنٹرول کوئی اور چیزیں کرتی ہیں. یہاں آپ ججز کا حال دیکھ لیں، جس طرح طارق جہانگیری صاحب کے خلاف یہ سارا کیا گیا ہے، وہ کیوں کیا گیا؟ انہوں نے 3 حلقے منگوائے کہ اسلام آباد کے 3 حلقے آپ لے کر آ جائیے، اس کے بعد ان کے خلاف ریفرنس، یعنی ڈپٹی پراسیکیوٹر بنے نہیں معاملہ ہوا، ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے نہیں معاملہ ہوا، اس سے پہلے وکیل بنے، ان کی ڈگری کا کوئی ایشو نہیں بنا، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے، ان کا کوئی ایشو نہیں بنا، جج بن کے ان کا کوئی ایشو نہیں بنا. لیکن جو ہی وہ حلقے کھلواتے ہیں فوراً ان کے خلاف درخواست بھی آ جاتی ہے اور اس پہ کاروائی بھی کر دی جاتی ہے. آرٹیکل 209 واضح کہتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار ہے، 2 ججز ساتھ ہی بیٹھ کے کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹس اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ حال ہے ایسا جس کے لیے ہم فائٹ کریں. اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، پھر میں کھوکر صاحب کے پاس جاؤں. یہ دیکھیں، یہ جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ کس کی ذمہ واری ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے. پہلی ذمہ واری
امن امان کی صوبے کی ہوتی ہے، صوبے کے ایگزیکٹو کا کام ہے، اگر اس کو وفاق سے مدد چاہیے وہ لے سکتا ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ بارڈر پہ کون کھڑا ہے، تو بارڈر پہ شہادتیں کون دے رہا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں فوج ہماری ہے، تو آپ فوج کو جو شہید ہو رہے ہیں ان کی تصدیق کر رہے ہیں، جو قربانی دے رہے ہیں اس جنگ میں. کیا پاک فوج نے ضرب عضب میں دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کیا تھا؟ یہی دہشت گرد تھے، اس کا امن نہیں آتا. کیا کراچی میں آج امن ہے فوج کی وجہ سے نہیں ہے؟ ان کی قربانیوں کی آپ تصدیق کرتے ہیں. تو یہ بات نہ کیجیے، ہمیں شہیدوں کا دکھ ہے، ہمیں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے ٹویٹس کے اندر ذکر آتا ہے شہیدوں کا، شہید ہمارے ہیں، پاک فوج ہماری ہے، ہم پاک فوج پہ کبھی بھی تنقید نہیں کرتے. آپ کا لیڈر چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کے تنقید کرتا ہے، ان کی بہن آ کے پیغام دیتا ہے. جب آپ باجوہ کے حوالے سے بات کرتے تھے وہ ٹھیک تھی، جب آپ آ کے بات کرتے تھے اتنی بڑی تنقید ہوگی. جب عوام کا مینڈیٹ ٹوٹا جائے گا، دنیا اس کو عزت لوگوں کے حقوق سلب کیے جائیں گے، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، کنٹرول کیا جائے گا، ججز کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ اس کے ساتھ کھڑے، آپ اسرائیل کے ساتھ لوگوں کو حلف دے دیں. اچھا میں ذرا کھوکر صاحب کو بھی شامل کروں. اگر کوئی غیر قانونی کام کرے گا، کوئی ملک میں مینڈیٹ کس نے چوری کیا ہے؟ ہم نے قانون. اچھا میں ذرا کھیلدار صاحب اچھا اگر مجھ سے بات کریں، مجھے یہ بتائیں آپ شہداء کی تصدیق کریں گے؟ شہداء کی کوئی تصدیق نہیں کرا. بالکل کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج ناکام ہوئی ہے، شہداء کے کندھوں پر رکھ کے ہمارے خلاف بات نہ کریں. فوج کے 9 مئی کا بیانیہ بنا کے ہمارے خلاف بات نہ کریں. میں ذرا کھوکر صاحب کو اپنی بتائیں کہ چلیں. ہم نے پروگرام کو آگے بھی بڑھانا ہے. میں ذرا کھوکر صاحب کو بھی شامل کروں. کھوکر صاحب جو ابھی جہانگیری صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو کام سے روک دیا گیا ہے. اب آپ ماہر قانون بھی ہیں، معاملات کو سمجھتے بھی ہیں. انپریسیڈنٹڈ قسم کی صورتحال ہے کہ ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج کو دوسرے جج صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ کام مزید جاری نہیں رکھ سکتے. لیکن میں چونکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے جو آپ کا ٹیررزم کا ایشو ہے، بالکل ضرور دیکھیں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ان سے بات کی جائے. اب بات ان سے آپ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے آئین کو کوئی شخص مانتا ہے، پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر یا ملٹری سٹرکچر کو وہ مانتا ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو مانتا ہے، اور اس کے اندر ایک وہ پولیٹیکل سٹرگل کرتا ہے، اور اس سٹرگل کے اندر آپ ان سے ڈائیلاگ کرتے ہیں. اگر ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے، مطلب ٹی ٹی پی کیا کہتی ہے آپ سے؟ ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے کہ ہم اپنا نظام یہاں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. آئین کو مانتے ہی نہیں مانتے. ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے کہ ان سارے علاقوں سے پاکستان کی جو ملٹری فورسز ہیں وہ اپنے آپ کو وڈرا کر لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم نے بندے جو ہیں آرمی نے یا اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پکڑے ہیں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں تھے، آپ ان کو ریلیز کریں اور اس کے ساتھ انہیں کمپنسیشن دیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریکگنیشن دیں، ہم اپنا آفیسز کھولیں اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کریں. جی اب کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف جا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں جا سکتی، اور کوئی طاقت دنیا کی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان ساری کی چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو افغانستان یا را یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور پورے ایک سسٹم کے اندر ایک چل کے اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، اور ان کی سینچریز جو ہیں یہاں پہ بھی ہیں باہر بھی ہیں، سارا کچھ جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اوپر فارمر پرائم منسٹر کو ایک سینسیبل بیہیویئر جو ہے، یہ سینسیبل سٹیٹمنٹس کرنی چاہیے. ابھی بھی جو ان کے ٹویٹس آئے ہیں، ان ٹویٹس کے اندر اگر آپ یہ دیکھا جائے تو ان کو جو اس وقت ہو رہا ہے یا جس طرح ساری چیزیں کہی ہیں، انہوں نے تو اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک کھڑا کر دیا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ہر جگہ ہی فالس فلیگ چیزیں جا رہی ہیں؟ کیا جو اتنے ہمارے شہداء شہید ہو رہے ہیں یہ کسی جو ہے وہ کسی اسٹریٹجی ہے یا کیا ایک ایسی چیز ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا انہیں نہیں پتا ہے ایز اے پرائم منسٹر کے طور پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کا مینڈیٹ کیا ہے؟ کیا انہوں نے وہ بریفنگز نہیں لی ہوئی جو ان کو آرمی چیف نے یا انٹیلیجنس ایجنسیز نے یا دوسروں نے دی ہوئی ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے کہ کیا وہ پاکستان کے پولیٹیکل جو آپ کا ایرینا ہے اس کے اندر رہ کے ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر آنا چاہتی ہے یا اس سے باہر ایک کرنا چاہتی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک نیریٹو کر کے جو ہے اس کو کبھی باہر کی طاقتوں سے ملا دیا جائے کہ جی شاید ان کی یہ پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے، اور اس انٹرنل ایشو کو جو ہے پاکستان یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے ایشو، اس میں تو تمام پارٹیز کو ایک ہونا چاہیے. اور اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی پبلک اسکول کا آیا تھا تو ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور 15 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی، بالکل اس کے اندر پی ٹی آئی نے ووٹ دیا تھا، اور اس کے اندر پی ٹی آئی جو تھی اس کی سگنیٹری تھی اس چیز کے اندر کہ جی ہم اس کو مانتے ہیں کہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. فارمر پرائم منسٹر نے اس کے اوپر میٹنگز کی تھیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے کے آئی جو مرجر کے تھا، اور جو ان کی رسپانسبلٹی تھی
کہ آپ نے مرجر کے بعد وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے اندر یا آپ نے سویلین ایڈمنسٹریشن کو لے کے جانا ہے، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا پچھلے 7-8 سال سے جب سے ہی آیا. اب وہ جو ویکیوم آیا ہوا ہے اس ویکیوم کے اندر پروونشل گورنمنٹ کی اونرشپ نہیں ہے. نمبر 2 ہے ایک نیریٹیو ایسا ہے کہ جس سے آپ کی ایک جینون ایفرٹ جو ہے وار آن ٹیرر جو ہے اس کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، ایفیکٹ ہو رہا ہے. تیسرا اس کے اندر یہ رہا ہے کہ اس سے ایک فیسیلیٹیشن والا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی آتا ہے اس چیز کے اندر کہ آپ اس کے سمپتھائزر کے طور پہ یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر چیزیں آگے جاتی. اور چوتھا اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جب ریاست کے وہ ادارے جو ہیں جنہوں نے آج کے فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ کام کرنا ہے، وہاں بھی اگر پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں آئیں گی اور سیدھا ٹکراؤ جو ہے وہ آپ کا آرم فورسز کے اندر آئے گا تو پھر اس سے آپ دیکھیں نا کتنا ڈیمیج. اور یہی ہماری سچویشن بلوچستان کے اندر ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے اور اس میں دیکھیں نا جو بھارت کا کردار ہے اس کو بھی تو آپ مائنس نہیں کر سکتے نا. دیکھیں آپ کی جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ہے وہ کلیئرلی کہتی ہیں کہ یہ ہمارے وہ ایسے لوگ ہیں جو سلیپر سیلز کے طور پہ بلوچستان کے اندر اور یہاں کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. ان کی جو ایڈ بھی اس کے اندر آئے. افغانستان کا آپ رول ایک دیکھ لیں کہ ہم نے 40-50 سال جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، خدمت کی. ان کے اوپر سے ہمارے بلیمز بھی آئے کہ جی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ایک ڈپلیسٹی کے اندر ہے. لیکن پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کو اور طالبان کو ہمیشہ اس لیے سپورٹ کیا کہ وہاں کے لوگ ہیں ان کا حق ہونا چاہیے. اب وہ سارا ایک نیریٹیو دیکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے بڑے نیشنل ایشوز ہیں اس کے اندر جو ٹاپ کا ایجنڈا آپ کا ہے کالا باغ کا ذکر ہے. جب ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کالا باغ نہ بنائے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بنائے، مطلب علی امین صاحب کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے تو نہیں کہتے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں علی امین نے کیوں کہا ہے. علی امین نے اس لیے کہا ہے کہ وہ جس ایریا کے اندر ہے اسے یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ ایڈوانٹیج اسے ہے. کالا باغ ڈیم بننے سے سب سے زیادہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان ہے، لکی مروت ہے، وہ والا ایریا ہے. آپ کی لاکھوں ایکڑ جو اراضی ہے اس کو ایک اور 1952 کے اندر کالا باغ ڈیم کا تر بنا. کسی پولیٹیکل پارٹی نے جو بڑی نے اس نے کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی اس کی. یہ جا کے 1984 کے اندر جب فائنل چیزیں ہونے لگیں تو آپ کے نیشنلسٹ کھڑے ہو گئے اور اس کے اندر سارے ہی ہم بہ گئے اس چیز کے اندر. چونکہ ہمارا جو ایجنڈا جو ہے اس کے اندر نیشنل ایجنڈا اس کے اندر بھی ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئے. مجھے بریک لینی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان براڈر ایشوز کے اوپر جو ہے نا وہ کنسنسس ہونا چاہیے. ہمارا پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، اس پروسیس کے اندر آ سکتے ہیں، تو کم سے کم اتنی سپیس رہنے دیں کہ جس سے جو ہے آپ ڈگنیفائڈ طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے. چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آئیں گے تو جسٹس جہانگیری والے معاملے پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا ویسے تو حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسٹس جہانگیری صاحب کو جوڈیشل کام سے روک دیا گیا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں میں پہلے بھی کہا تھا کہ عدالتوں کا جو کام ہے وہ ادارہ ہے. آپ ہنسرے کیوں ہیں؟ میں ان سے یہی حکومت کا کیا تعلق ہے؟ ایک پرائیویٹ بندے کی درخواست ہے اس کے اوپر. میں نہیں ہنستا، میں غصہ کر جاتا ہوں. میں غصہ کروں تب آپ کہتے ہیں کہ نہیں غصہ آپ نہ کریں، ہنستے رہیں. چلیں آپ ٹھیک. میں تو ویسے مسکرا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ عدالتوں کا کام ہے، روٹین کا حصہ ہے. اس میں کوئی ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. حکومت اس میں کیا کر سکتی ہے؟ ادارہ خود ہی فیصلے کریں. ویسے جو نون لیگ کی حکومت تھی اس دور میں ان کو غالباً ایڈوکیٹ جنرل بھی وہ رہے اور پھر اس سے پہلے بھی وہ رہ چکے ہیں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل. پہلے تو ان کا اتنا مسئلہ نہیں اٹھا پر اب جو ہے پھر اب آ کے ان کی یہ جعلی ڈگری والا مبینہ جعلی ڈگری والا مسئلہ اٹھا. نہیں مطلب جرم جب بھی ثابت ہو، چوری جب بھی ثابت ہو کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پہ، تو یہ ابھی ثابت کچھ نہیں ہوا اور کام سے ان کو روک دیا گیا. اگر دیکھیں نا یہ فیصلہ بھی ادارے کو ہی کرنا ہے نا کہ اگر جعلی ڈگری ہے تو ایک بندہ غلط کام کیا ہے نا، تو یہ نہیں کل اس کو کوئی نہیں پکڑ سکا، آج اگر پکڑ دیتے تو آج وہ چھوڑ دیا جائے اس وجہ کے 100 دن اس نے ایسے ہی گزارے. یہ تو سب کے لیے قانون برابر ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ روٹین کا احتساب کا عمل ہے، یہ روٹین کی انویسٹیگیشن ہے، جو بھی حقیقت ہوگی سامنے آ جائے. بالکل ہو جائے گی. اس میں ہمارا حکومت کا کوئی یہ تو ہے بالکل. اچھا کھوکر صاحب آپ ایز اے سینئر قانون دان اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک جج صاحب کو روک دیا گیا کام سے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جوڈیشلی انپریسیڈنٹڈ ہے. دنیا کے جتنے بھی کامن لا کنٹریز ہیں وہاں کے اوپر جوڈیشل آرڈر کے ذریعے کسی جج کو ریسٹرین نہیں کیا جاتا. لیکن جن ہم ممالک کی پھر ایگزامپلز دیتے ہیں ان کے اپنے سرٹن پرنسپلز بھی ہیں. ان کے اندر جو سب سے بڑا پرنسپل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جوڈیشری کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے اسے کوڈیفائڈ کر دیا ہے. چاہے وہ امریکہ ہے، اس نے 1980 کے اندر کر لیا، برطانیہ نے 2021 میں کر لیا، کینیڈا، آسٹریلیا، سب نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ مس کانڈکٹ کیا ہے
اس کو کس طرح اپنے ڈیل کرنا ہے, اس کا پروسیس کی طرح, اور اس کتنی ٹائم لمٹ کے اندر ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں کے اوپر اگر اس طرح کی سیریس کمپلینٹس آتی ہیں, مطلب اس کیس کے اندر جو ہے, یہ آج کا کیس تو نہیں ہے نا, سال 1.5 سال سے چلا, اس کے اندر سندھ ہائی کورٹ میں بھی گیا, سندھ ہائی کورٹ کے اندر یونیورسٹی نے ایک رپورٹ جمع کروائی, غلط ہے یہ ٹھیک ہے, معاملہ ایس جے سی کے اندر چلا گیا. اب ایس جے سی کو چاہیے تھا, پاکستان کی سب سے بڑی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اسے چاہیے تھا کہ اگر میری سپیریئر جوڈیشری کے ایک جج کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے تو ہمیں اسے نمبر 1 پریورٹی پہ لینا چاہیے, چونکہ اس کے کریڈینشلز کا ایشو ہے اور اس سے ہمارا سارا جو جوڈیشل پروسیس ہے وہ اسٹیک پہ آ رہا ہے. وہ بلاتے, سب کو بلاتے, فیصلہ کرتے اور فیصلہ کر کے ایک آرڈر کر دیتے کہ یہ بات غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, اور جو اس کے خلاف کمپلینٹ کی ہے اگر وہ غلط ہوتی تو ایگزیمپلری طور پہ اس کو کاسٹ ڈالتے تاکہ یہ منہ بند ہوتا. ابھی بھی میں نے جو سپریم کورٹ کے اندر آئی ہے, جو آپ سب نے پروگرام بھی کیا تھا, میں نے اس میں لکھا ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کی کارکردگی کو بہتر کریں, اس کے اندر ٹائم لیمٹ کریں. 6 ماہ کا ٹائم میں نے پرپوز کیا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیس ایڈمیشن کیسا ہے کہ پلازیبل ہے, اس کو پبلک ہیئرنگ کے اندر ڈالیں. دوسرا, دنیا کے باہر کے ممالک کے اندر ججز جو ہیں وہ ریسٹرین کر جاتے ہیں کہ اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب پہلے آپ اس کا فیصلہ, ہماری ایگزامپل ہے نا, آپ نے قاضی فائز تو جو ڈوگر صاحب کے خلاف ایک کمپلینٹ گئی, انہوں نے کمیٹی تبدیل کر دی ہے. ایک سن لیں نا, پھر آپ, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے انہونیاں ہو رہی ہیں کہ ایک کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں, دوسرا آگے سے کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں کے اوپر جو ہے آپ کے کئی ججز ایسے ہیں کہ جن کے خلاف کمپلینٹس آئیں, انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ فیصلہ کریں ان ریفرنسز کا. آپ کے جسٹس فائز عیسیٰ ہے, جسٹس شوکت صدیقی ہے, اس کے بعد اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے جنہوں نے کہا جی آیا اس کا فیصلہ کریں. میں یہ سمجھتا قاضی فائز عیسیٰ نے تو ریفرنس کا فیصلہ ہی نہیں ہونے دیا تھا, وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل سے اوپن کورٹ میں لے کے آگے تھے. نہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے فیصلہ نہیں کرنے دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جتنی دیر تک اس ساری پروسیڈنگز کا فیصلہ نہیں ہوتا میں عدالت نہیں کروں گا, اور انہوں نے عدالت نہیں کی. یہاں پہ یہ نہیں ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس کا فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا, وہ ریفرنس ادھر کا ادھر ہی ہے. یہی تو پرابلم ہے کہ سوائے ابھی ایک کیس کے جو جسٹس نقوی کے خلاف ہوا, جب بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کام کرنے لگتی ہے سپریم کورٹ اس کے اندر انٹروین کر دیتی ہے. وہ افتخار چودھری کے کیس صاحب سے ایک ایگزامپل بنی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا کیس آیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ جس کا آپ نے ریفرنس کر دیا, تو ہم کسی جگہ تو ٹھہرے نا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ کریں. تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ چل رہا تھا یا اس کے اندر چیز ایسی تھی تو جج صاحب کو خود بھی چاہیے تھا کہ بھائی صاحب جتنی اب کنٹروورسی بن گئی, میں اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتا ہوں, اگر غلط ہے تو غلط ہے, اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے نکل جائیں. یہ کہہ دینا کہ جی اس وقت نہیں ہوا, اس وقت ایک چیز آ گئی نا. انڈیا کے اندر جو ہے ان کا ایک کولیجیم ہے جو اس کا فیصلہ کرتا ہے. انہوں نے ایک جج صاحب کو کہا, اور یہ انٹرنلی کہا جاتا ہے کہ آپ نہ کام کریں جتنی دیر آپ کا فیصلہ نہ ہو, چونکہ حالانکہ وہاں کے اوپر جو آپ کی ریموول یا اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر پارلیمنٹ کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور جہاں تک ابھی جج صاحب نے جو آرڈر پاس کیا ہے یہ آرڈر مناسب آرڈر اس لیے نہیں ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ ابھی آپ اس کی مینٹینیبلٹی سٹیج کے اوپر ہیں, نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے بردر ججز کا ایک معاملہ ہے. ہاں اتنا آپ کر سکتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی ایس جے سی کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ 3 یا 4, اور ابھی بھی میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کے چیف جسٹس کو ایک میٹنگ کنوین کرنی چاہیے. اٹ از اے ویری سیریس ایشو. یہ اگر آج ایک ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے, کل حالانکہ اس سے پہلے بھی ویسے ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس سجاد علی شاہ تھے, جب وہ چیف کوئٹہ بینچ نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس صاحب ہی فارغ ہو گئے, تو پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے وہ اتنی برائٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو ایکشن لینا چاہیے, انہیں اجلاس بلانا چاہیے, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے, اور اس کے بعد ایک فیصلہ کر دیں تاکہ اس انسرٹینٹی سے جو ہے جو جوڈیشل کریڈیبلٹی یا پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ بہت ڈیمیج آگے ہو چکا ہے. ان کو اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کرنا چاہیے. جی پنجوتا صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی نا حسان صاحب نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات کو ہی پکڑ لیتے ہیں جی کہ ان کے خلاف یہ معاملہ آ گیا تھا تو انہیں کام کرنے سے خود کو ہی کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا. تو جب 26ویں ترمیم آپ نے لوگوں کو اغوا کر کے کر لی, تو اس کو جب چیلنج کیا گیا تو اس کے بعد جو ساری پروسیڈنگ ہوئی اس کو کیوں نہیں روکا گیا جی. تمام ججز, اب آپ دیکھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو لگائے گئے ہیں یہ 16ویں نمبر پر کام کر رہے تھے لاہور کے اندر, انہیں آ کر یہاں چیف جسٹس بنا دیا گیا. یہاں محسن اختر کیانی جو کہ سینئر جج تھے ان کو بننا تھا, ان کی پریکٹس بھی زیادہ ہے, یعنی ادھر ججی بطور جج انہوں نے کام اس سے زیادہ کیا ہوا ہے اور یہاں پر سینئر تھے. تو ان کو بھی چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ کام نہ کرتے. یہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم چیلنج ہوئی ہے,
لہٰذا میں نہیں کروں گا. پھر جب آپ کے خلاف ہراسمنٹ کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے, آپ نے خود بنائی ہے, ہراسمنٹ کمیٹی کے اندر ایک کمپلینٹ آتی ہے, آپ فوراً اس کو تبدیل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے متعلق ہے اور آپ اپنی مرضی کے جو ٹرانسفر کر کے یا پروموٹ کر کے دلائے گئے ہیں ججز, ان کو آپ وہ معاملہ ریفر کر دیتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر درخواست چلی گئی ہے تو پھر آپ اس پہ کہتے ہیں جی کہ میرے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست آ گئی تو میں کام نہیں کروں گا. پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کے خلاف ریفرنس جا چکا ہے, پھر آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ تو مطالبہ کریں احسان صاحب ان کے حوالے سے بھی کہ آپ کے خلاف یہ سارا معاملہ آ چکا ہے, آپ گھر جائیے. اسی طرح سپریم کورٹ میں جج کو یہاں پہ کنٹروورشل بنا وہی کہہ رہا ہوں, اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر جو آئینی بینچ ہے وہ کیوں کام کر رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ کیوں کام کر رہا ہے جب وہ 26ویں ترمیم چیلنج ہو گئی ہے؟ اب اس آئینی بینچ کے ذریعے جتنے فیصلے بھی پاکستان کے اندر جو بنیادی حقوق سلب ہیں, ہماری درخواستیں دی گئی ہیں, وہ آپ نہیں سنیں گے. عمران خان کے کیسز نہیں لگائیں گے, لوگوں کو انصاف نہیں فراہم ہوگا, لوگوں کے ساتھ زیادتی. ملٹری ٹرائل ہوا, ملٹری ٹرائل کے اندر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 45 دن کے اندر اپیل آپ نے اس کا حق دینا ہے, اس کے اوپر قانون نہیں بنایا گیا. ابھی بھی حسان نیازی اس کا جون 23 میں وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا جو اپیل کا ٹائم تھا, اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جیل کے اندر ہے اور ان کو وہ تو قانون سازی حکومت نے کرنی تھی نا, سپریم کورٹ کا تو فیصلہ موجود ہے, سپریم کورٹ کا پارلیمنٹ نے عمل کرنی کرایا. تھی. سپریم کورٹ نے کیا فیصلے پہ عمل کرایا؟ کیا 90 دن کے اندر الیکشن جو تھا اس پہ عمل کرایا؟ کیا مخصوص نشستوں کے اندر جو ہمارے حق میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا تھا اس پہ عمل کرایا؟ اس پہ عمل ہو جاتا ہے جو نون لیگ کے, جو پیپلز پارٹی کے حق میں آتا ہے, اور وہ تمام ججز جو آج کیسز کے اندر فیصلے دے رہے ہیں اس کی داد رسی کون کرے گا؟ جو لوگوں کے ساتھ آج ظلم ہو رہا ہے, کیا وہ وقت کی گھڑی جو ہے وہ واپس آئے گی؟ نہیں آئے. بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ ہم نے پاکستان کے سارے ججز کو کنٹروورشل کر دیا ہے. ہمارے لیے کوئی جج نہیں ہے جو ہماری فیور میں فیصلہ نہیں کرتا, چاہے وہ سول جج ہے, چاہے وہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے. لیکن جس اینگل سے میں نے بات کی تھی کہ اگر پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے کسی اپیل کو یا اپلیکیشنز کو ایڈمٹ کر لیتی ہے تو اس کے بعد پھر اسے ایک آرڈر کرنا چاہیے, یا ریسٹرین کرے اور اس کے بعد ایک فیصلہ کرے, تاکہ کم از کم کسی جگہ تو چیزیں جو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ تینوں شخصیات شکریہ, آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.